اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین کو عالم راز کی جانب سے آج کی خوبصورت ترین ویڈیو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے ایک گزارش بس اتنی سی کہ ہمارے چینل عالم راز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ عالم راز کو فالو کر لیں تاکہ آنے والے تمام خوبصورت موضوعات پہ آپ کی توجہ بنی رہے اور ہم بھی آپ کے لیے بہتر سے بہترین موضوع کا انتخاب کریں اور بہترین موضوعات پر آپ کے سامنے اسلامی حقائق کو رکھ سکیں۔ آج عالم راز آپ کے ساتھ ایک ایسے بزرگان دین کا ذکر کرنے جا رہا ہے کہ جن کا اسم گرامی آپ لوگوں کی نظروں سے کئی بار گزرا ہوگا اور آپ کی سماعتوں سے کئی مرتبہ ٹکرایا ہوگا۔ آج کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے اور نہایت ہی مفید ہے۔ آج کے موضوع میں ہم نے پیر اور مرید کی محبت اور پیر و مرشد کی نگاہ کرم اور نظر ثانی کی طرف بہت ہی عقیدت کے ساتھ روشنی ڈالنی ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اور شجرہ نسب آپ تمام لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوگا، ایک مرید پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، یعنی زیادہ محبت اور زیادہ نگاہ کرم کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے آس پاس دوسرے مرید موجود تھے ان کو اس بات سے بے حد شکایت ہوئی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے اس شکایت کا اظہار کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شکایت کو سنا اور فرمایا، تمہاری نسبت اس میں فہم و فراست زیادہ ہے۔ تمام مریدین آپ کی اس بات کو سن کے چونک گئے۔ آپ نے اس بات کا عملی مظاہرہ پیش کرنے کے لیے اور تمام مریدین کی آنکھیں کھولنے کے لیے امتحان کے طور پر اپنے ہر ایک مرید کو ایک ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا کہ ان کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چنانچہ سب مریدین ذبح کر کے لے آئے، مگر وہ مرید جس پر آپ ہمیشہ سب سے زیادہ شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے جانور کو زندہ واپس لے آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیوں ذبح نہیں کیا؟ مرید نے عرض کیا، سرکار، جہاں جاتا ہوں وہ حاضر و ناظر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہاں وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا حکم تھا کہ اس جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ ذبح تو سب نے کر دیا، لیکن وہ مرید جس پہ شفقت، رحمت اور محبت سب سے زیادہ نچھاور کرتے تھے وہ زندہ جانور کو واپس لے کر آیا اور کہا کہ اس لیے میں نے اس کو ذبح نہیں کیا کہ جہاں جاتا ہوں وہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ سن کر آپ نے مسکراتے ہوئے تمام مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کی فراست کو دیکھو۔ یہ سن کر سب نے اپنی شکایت سے توبہ کی اور اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور سر جھکا کر اور نظریں شرمسار کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک کامل مرشد کامل ترین نگاہ کا حامل ہوتا ہے۔ ایک کامل مرشد روشن ضمیری کی صفت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام صفات، وہ تمام باتیں
جو انسان کے قلب میں موجود ہوتی ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھتا ہے۔ بظاہر تمام مریدوں نے تو صرف یہی دیکھا کہ آپ کی شفقت دوسرے مریدوں کی نسبت اس مرید پہ زیادہ ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے علم و فراست کا اندازہ تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، آپ کی نگاہ کوئی عام نگاہ نہ تھی، آپ باطنی اور ظاہری لحاظ سے مکمل عبور رکھتے تھے۔ آپ یہ چیز جانتے تھے کہ کس مرید کا کیا علم ہے اور علم کا دار و مدار کیا ہے۔ یہاں بات یہی سمجھنے کی ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری زندگی کی ہمیں اس طرح کے معاملات دکھا دیتی ہے کہ جس میں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں، اور ہم جا کر اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں اور ہم یہاں پر کیوں نہیں۔ یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت، آپ کے علم کا یہ عملی مظاہرہ اس بات کی زندہ و جاوید گواہی ہے کہ شکوہ کرنے سے پہلے انسان کو اپنے اوپر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ عملی مظاہرے کے طور پہ جب آپ کسی میدان میں کھڑے ہوں تو آپ کو اپنی ہی ذات سے شرمندگی کا سامنا ہو۔ اس عملی مظاہرے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روشن ضمیری کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اولیاء کرام، کوئی بھی ولی کرام، کوئی بزرگان دین اگر کسی شخص پہ خاص نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے بے شک کوئی نہ کوئی علمی حصول، علم و فراست کے اندر موجود فنا و بقا کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا کامل مرشد عطا فرما اس دنیا کے اس مصیبتوں بھرے جنگل کے اندر، جو ہمیں جگنوں کی طرح روشنی دے اور ہماری علمی حصول کو اس مقام تک لے آئے کہ پھر ہم بھی ان مریدین میں سے ہوں اور ہمارا ایمان یہ ہو کہ جو ہمارے کامل مرشد نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے اور ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عالم راز مکمل تحقیق کے ساتھ کوئی بھی حقائق دینی ہو چاہے دنیاوی آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور گزارش صرف یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام خوبصورت معلومات کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کے بعد آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آگے ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں، کس موضوع کو زیر بحث لائیں، کس موضوع پہ علمی دلائل سامنے رکھیں، اور کون سا موضوع ہے یا کوئی کون سا بزرگان دین ہے، کون سے ولی کرام ہیں جن کے بارے میں آپ علمی راز جاننا چاہتے ہیں۔ عالم راز آپ کی بہترین مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔